ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام ویورز اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج امریکہ نے اور یورپین یونین نے اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کا سفر نہ کریں، بلکہ ایون یہ تک کہا گیا ہے کہ جو اسلام آباد میں کیپٹل کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اپنی موومنٹ میں تھوڑا سا ریسٹرکشنز ان کے لیے آ گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ تھوڑا احتیاط کریں۔ اس کی وجہ پاکستان کے خراب ہوتے ہوئے اور حالات اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی چینل ویوز آف فیصل محمد سے یہ بات آج سے چند ماہ قبل کہا گیا تھا، اور آپ کو ویورز کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو رجیم چینج ہوئی ہے، جو بھی معاملہ ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اور پاکستان کی سیاسی، معاشی اور دوسرے تمام حالات کو، اقتصادی حالات کو ابتر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اس میں کسی ایک کو آپ کوئی بھی ہو، باجوہ صاحب ہوں، فلانے صاحب ہوں، فیصل صاحب ہوں، یا کوئی صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز صاحب ہوں، یا کوئی بھی صاحب ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، بہت سارے صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، کسی ایک صاحب کو الزام دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی گیم تھی، ایک بین الاقوامی گیم ہے، اور یہ بات ہم تقریباً 1 سال سے کہتے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر، جو خطے کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو نئے اتحاد بن رہے ہیں اور نئے جغرافیے کی جو ایک کی جاری ہے، کیا کہتے ہیں، تشکیل غیر ملکوں میں سازشی جو طاقتیں ہیں، وہ کئی ملکوں کی جغرافیہ بھی تبدیل کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم بتا چکے ہیں آج سے تقریباً 1 سال سوا سال پہلے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ بہت سارے ملکوں میں آپ کو بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی، بہت سارے معاملات نظر آئیں گے۔ تو اچانک یہ جو رجیم چینج کا جو ہے، یہ بھی اسی کا ہی تھا مسئلہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک کے اندر بھی کوشش کی جاتی رہی، ابھی دوبارہ ترکی میں پھر کرنے کی کوشش گئی تھی، ایون ایران میں ابھی چل رہا ہے، وہاں بھی رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے شہری جو ہیں، وہاں کی قوم جو ہے، وہ ایک قوم تھی، وہ صرف ایک ایرانی ہے، وہاں وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو وہاں پہ خاتون کا مسئلہ چلا تھا، نقاب کے اوپر جو ایشو، تو ایک ہی ہوتا ہے نا، مطلب کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، کسی بھی ایشو پہ اٹھا لیتے ہیں، تو نہیں ہوا۔ اور اسی طرح دوسرے ایک اور 2 ممالک میں بھی کوشش کی گئی ابھی دوبارہ حالات وہاں پہ خراب کرنے کی، لیکن نہیں ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ایک قومیں ہوتی ہیں نا، تو وہ پھر کنٹرول کر لیتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے، جیسے ہم بتا چکے ہیں، پاکستان میں 4 قومیں ہیں اور 4 لسانی صوبے ہیں، اور صوبے لسانیت کی بنیاد پر ہیں، اور تقسیم ہے، نہ صرف تقسیم ہے بلکہ ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں۔ تو جہاں جس ریاست میں یہ صورتحال ہو، پھر وہاں پہ فورن ایلیمنٹس کو اپنا کام کرنے میں، اپنے معاملات، اپنی سازشوں کو کھیلنے میں بڑا آسانی ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں 3 طبقے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو مختصراً تھوڑا بتا، 3 طبقے ہیں، اس میں ایک طبقہ جو ہے، مطلب 3 طبقوں میں پاکستان بٹ چکا ہے، یعنی چاروں جو صوبے ہیں وہ تو ایک علیحدہ جو بھی چل رہی ہیں تحریکیں وغیرہ، لیکن اس وقت پاکستان میں 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ہے عمران خان کا، ایک طبقہ ہے بدماشیہ کا، اور ایک ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ یہ ہم شروع سے کہتے ہیں ٹرائنگلر، آپ کو پتہ یاد ہوگا، جو میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو سسٹم ہے اس کے گرد ایک ٹرائنگلر، ایک مثلث کے اوپر ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک طرف ہمارے عمران خان صاحب ہیں، اور ایک طرف بدماشیہ ہے۔ بدماشیہ کہوں مطلب زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، اب بین الاقوامی طور پر جو کوششیں کی گئیں، اس میں کوششیں جو بھی ہوئیں، اس میں تو آپ نے دیکھا کہ ملک کا کتنا نقصان ہوا، لیکن بیسکلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، پاکستان میں نہیں، ساری دنیا کی جس ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس ریاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہوتی ہے۔ لوگ نہ مانیں، لوگ برا بھلا کہتے رہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ بس سیاستدانوں نے موڑ دیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں کی، لیکن بہرحال ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور ایک سیاستدان ہوتے ہیں، اور یہ دونوں مل کے ریاست کو چلاتے ہیں۔ لیکن بدماشیہ جو ہے نا، کسی ملک میں نہیں ہوتی، ہمارے ملک میں بدماشیہ بھی آ گئی۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان کو، جو محب وطن قوت ہیں، یا عمران خان کے ساتھ جو دوسرے سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، جن کا بدعنوانی سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ فورن ایجنٹ نہیں ہیں،
وہ اگر مل کے چلاتے اور مل جاتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بدماشیہ کی سرکوبی میں آپ کو آسانی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکن یا مغربی ایجنٹس یا وہ لوگ، ظاہر سی بات ہے وہ یہاں امریکن خود تو نہیں آتے نا، یہاں یہی ان کے لوگ مطلب ہیں، سارے ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، انہوں نے ایک نہایتی اجزائے ترکیب یا ٹیکنیکل طریقے سے کیا یہ کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان کو آمنے سامنے کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب چھوڑ دیں ساری باتوں کو، میں جنرل بات کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ بہت ساری باتیں میں نے آپ سے کہا کہ مجھے پتہ ہے اور میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، کہ کل بھی میں نے ویلاگ میں کہا تھا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بے انتہا جھوٹ بولتے ہیں، بے انتہا کئی تجزیے ایسے کیے جا رہے ہیں جس کا کہ حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں، صرف اور یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک شبہ سا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہہ لیں کہ جناب وہ گر گیا تو آپ اگر وہ کہہ دیں کہ جی گرا نہیں، وہ ٹھوکر لگ گئی اس کو، یا کسی کو کہتے ہیں کہ جناب اس کو دھکا دے دیا تو آپ کہیں دھکا نہیں دیا، خود سے گر گیا، تو کچھ ہوتی نا مماثلت کہ نہیں یار وہ اصل میں آپ نے غلط سنا، میں اس کو کہتا کہ دھکا دیا ہے، وہ گرا نہیں تھا، تو یا یوں کہتے ہیں کہ بھائی وہ گرا نہیں تھا، اس قسم کی بھی اگر بات ہوتی نا تو بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں بھائی، سننے میں یا سمجھنے کے اندر آپ کو کوئی غلطی ہوئی، لیکن بالکل ایسا بھی نہیں ہے، مطلب وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں قوم کو، وہ چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں جس کا کہ حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں، لیکن اس لیے میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر بات کو جو ہے نا، آپ ویوز آف فیصل محمد کی جو چیزیں آتی ہیں نا سامنے، ذرا ان کو احتیاط سے آپ دیکھا کریں۔ گزشتہ ہی ہفتے کہی تھی بات، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہو جائیں، وہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، میں نے کہا کوئی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، اور میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مارچ میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہونے والے، الیکشن کا فیصلہ مئی کے بعد ہونا ہے، وہ میں آپ کو طریقہ کار بتا چکا ہوں، اور پھر دوبارہ کبھی اس پہ ذکر کروں گا کہاں طے ہوا ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ اصل میں بنیادی طور پر جو لڑوا دیا نا، اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان اب ریاست کو ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک غلط طریقے سے سارے معاملات کو چلایا گیا، بات یہ ہوتی رہی کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی، تو بھائی باجوہ صاحب کو تو ایکسٹینشن عمران خان صاحب بھی دینے کے تیار تھے، اور کس نے آ کے عمران خان صاحب کو کہا کہ جناب وہ مسلم لیگ نواز ایکسٹینشن دے رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار نہیں تھی، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور میرے پاس تو ثبوت بھی ہے کہ کہاں بات ہوئی تھی، کس کے درمیان بات ہوئی تھی، کن کے درمیان بات ہوئی تھی، اور کس نے جا کر نواز شریف کو کہا ایکسٹینشن دے دو، تو کس کے سامنے انہوں نے منع کیا، اور پھر بعد میں کس کو انہوں نے ٹیلی فون کیا، ایون تو میرے پاس ٹیلی فون نمبر تک موجود ہے کہ نواز شریف نے کن کو منع کیا کہ یہاں ان کو ایکسٹینشن نہیں دینی، لیکن غلط خبر عمران خان کو پہنچائی گئی، عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو میں بھی ایکسٹینشن دینے کی تیار ہوں۔ تو سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا جو کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ یہ ہے سجے میں کہ میں کسی کی یہاں پہ برائی نہیں کر رہا، مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے۔ آج فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ہے، جو آپ ہماری بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا پھر خلاف ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ فتوے لگا دیتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہیں، طرفداری کرتے۔ آج فواد چودھری نے کہا، اس کا مطلب ہے فواد چودھری تو آج اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے آدمی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ بھائی کیوں کہا آپ نے دیکھیں نا، ایک مثال کی بات ہے یہ بات، جب ہم مسلسل ایک مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ پیدا کر کے نہیں چل سکتے آپ، اور یہی بات میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ بگاڑ پیدا کوئی بھی ہو، وہ ریاست نہیں چلتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو ہے بہت اچھی بات ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی ہے، جو اصل میں نے آپ کو جو تجزیہ ہے وہ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو، تاکہ لوگ بھی اپنے تھوڑا سا ذہن کو صاف کریں کہ صرف ایک طرف ہی اپنے توپوں کا رخ نہ کریں۔ اسٹیبلشمنٹ میں فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے، وہاں بھی بڑے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ادھر سیاستدانوں میں بھی خیر کوئی فرشتے ادھر بھی نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ قوم کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس تمام دونوں طرف کی جو شیطانی جو لڑائی ہے نا، اس میں نقصان قوم کا ہو رہا ہے۔ جو آپ لوگ دیکھنے والے ہیں، میرے ویلاگ کا مقصد جو ہوتا ہے نا وہ صرف لوگوں کو ایک اویئرنیس دینا ہوتا ہے۔ میں یہاں اپنے ویلاگ میں کہیں کسی کی نہ حمایت کرتا ہوں نہ مخالفت کرتا ہوں، میں اویئرنیس دیتا ہوں کہ آپ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں۔ آج جو بات کی ہے انہوں نے فواد چودھری صاحب نے، اور آج جو پھر عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے، جو معاملات کیے ہیں، اور جو چیزیں بھی بہت ساری ٹیلی ویژن پر نہیں آئیں، اس میں آج انہوں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ معاملات کو بات چیت کے ساتھ چلائیں گے۔ بہت اچھی بات، اور یہی بات ہم کہہ رہے تھے۔ آج آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب کی طرف سے جب اندرونی سطح پر یہ بات ہوئی کہ ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، معاملات کو لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں، فواد چودھری نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، تو آپ نے دیکھا آج کتنے پی ڈی ایم والے غصے میں نظر آئے، وہ دیکھا آپ نے، آپ کیسے آج بول رہے تھے، وزیر دفاع صاحب آپ کے کیسے، آپ کے دوسرے وزیر آج بول رہے تھے،
غصہ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ 100 درجہ جو ہے تقریباً 100 کے قریب پہنچا ہوا تھا ان کا غصے کا، کیونکہ وہ چاہتے یہ تھے، ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انگیجمنٹ نہ ہو۔ میں نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سیاست کے اندر دخل نہیں دیں گے، لیکن جو آئینی ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں گے۔ لیکن یہ چاہتی تھی پی ڈی ایم کہ بالکل بھی ان کے عمران خان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہ ہو، کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملات نہ ہو، اور بلکہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایسے میسیجز جائیں، عمران خان کے فالوور کی طرف سے ایسے پیغامات جائیں کہ جس سے نئی آنے والی قیادت جو ہے عمران خان صاحب کا نام بھی سننا پسند نہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد یہ لوگوں نے کہلوایا، میں آج بھی مسلسل کہیں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے، مجھے نہیں پتا، گاڈ نوز بیٹر، جو عمران خان کے ہوں گے سوشل میڈیا فالوور یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ان کو پتا ہوگا کہ عمران خان، کیونکہ میں تو نہیں چاہتا نا عمران خان سے بات کرنے، نہ میں کوئی آفیشیل مطلب کوئی پروفیشنل ویلاگر ہوں، میں تو اپنے لیے ویلاگ کرتا ہوں، میرا اپنا شوق ہے، ٹھیک ہے، میں تو وہ جانتے ہوں گے کہ عمران خان نے ان کو کیا کہا یا کیا نہیں کہا۔ لیکن آج وہ لوگ بہت سارے ابھی بھی ان کی توپوں کا رخ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر بیٹھیں گے، مل کے بات کریں گے، سارے معاملات کو چلائیں گے تو حالات بہتر ہوں گے۔ اور اب جو ہے بات کہیں جا کے شروع ہوئی ہے، جب عمران خان صاحب نے آج کہا، اور میں نے یہ بات آپ کو کہی تھی اسی چینل کے حوالے سے کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، رابطے ہیں، اور اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، ہونا چاہیے نا رابطے، بڑا لیڈر ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے، عمران خان بہت ایماندار ہے، عمران خان بہت دیانتدار ہے، اس کی ایمانداری پہ، اس کی دیانتداری پہ، اس کے محب وطن ہونے پر کسی بھی شخص کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات میں روز اول سے کہتا ہوں، جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، اور میں نے ہی کہا تھا لوگوں کو کہ عمران کے ساتھ کھڑے ہو، سیاسی غلطیاں ہونا یا کچھ سیاسی کمزوریاں عمران خان کی طرف سے ہونا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے، اس کو درست کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی آدمی جو ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ کوئی وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، اور اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مئی یا جون کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر کرے، الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر حالات درست رہے۔ لیکن امریکہ بہادر کی کوشش یہ ہوگی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی بہادر کی کوشش یہ ہوگی کہ یہاں کوئی بگڑاؤ پیدا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ جو میں نے کہا تھا بلاول صاحب گئے ہوئے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا سے 3 دن پہلے کہ ونڈی چیئرمین سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، بند کمرے میں ملاقات ہوئی، میں نے بتایا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے معاملات کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، وہ پیسہ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے کچھ ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ہم یہ کرو، وہ تو یہ کہیں گے ہم آپ کو اسی لیے پیسے دے رہے ہیں کہ جناب آپ دہشت گردی کو روکیں۔ اب یہ دہشت گردی آپ دیکھیں کہاں تک آ گئی، جیسے میں نے بتایا کہ اسلام آباد میں چلنے کے لیے منع کر دیا گیا لوگوں کو، تو یہ دہشت گردی تو پروموٹ کرنے والے تو خود ویسٹ ہے، انہی کے لوگ ہیں سارے۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر اب یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں، وہ بہت بڑی لیڈر ہیں، قوم ان کے ساتھ ہے، اور ان سے کوئی توقع نہ، یہ تو آپس میں ایک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ زرداری صاحب کی تو نواز شریف سے بنتی نہیں ہے، ٹیلی فون پہ بات کر لیتے ہیں، بہت کم ان کی زیادہ تر بات ہوتی ڈار صاحب سے ہوتی ہے۔ نواز شریف کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کو جل دینے کے چکر میں، ابھی آج کل جو ہے زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان کی نہیں بن رہی، اختر مینگل کی شہباز شریف سے ناراض ہیں، اور کہنے کو ساتھ بیٹھے ہوئے، مطلب آپ دیکھیں کہنے کو تو آپ لوگوں نے بھائی ساتھ ہے جی، متحدہ ہے، 13 جماعتی حکومت ہے، بات کرنے کے لیے سربراہ ایک دوسرے تیار نہیں، ان کا ٹیلی فون ریسیو نہیں کرتے، اپنے اسسٹنٹ سے کہتے ہیں آپ بات کر لیں۔ تو جہاں یہ پوزیشن ہو تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کیسے کام چلے گا؟ ساری ذمہ داری پھر قوم کے اوپر آتی ہے، اور اس لیڈر کے اوپر آتی ہے جو حقیقت میں قوم کا نمائندہ ہے۔ یہ ایک بات ہے میرے اس سلسلے میں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دوسری ایک بات، آج رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بڑا مزیدار آیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس آدھے گھنٹے کی ایک ویڈیو آ رہی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ ملک کو کہ مطلب یہ کیا آپ چلانا چاہتے ہیں جمہوریت کے ذریعے یا پورنوگرافی کے ذریعے؟ یہ ایک نیا انہوں نے تماشا نکالا ہے کہ جناب وہ آپ نکال دیں، آپ ویڈیو نکال دیں الٹی سیدھی اور لوگوں کو بلیک میلنگ کریں، ریاستیں اس طرح تو نہیں چلتی۔ اور وہ الوی صاحب کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے، آج آپ نے سنا کہ انہوں نے الوی صاحب نے کہا ان کو آرمی چیف کو، نئے آرمی چیف کو، یہ بات تقریباً آج سے 1 ماہ پہلے میں نے کہی تھی کہ لوگ نہیں مان رہے تھے کہ نیا آنے والا آرمی چیف جو ہے وہ نواز شریف کو سرپرائز دے گا، وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوگا، اور وہ بات ان کو آج بھی کہہ دی گئی ہے، آج یہ بات کہہ دی گئی نواز شریف کو کہ آپ کو فوری طور پر ہم کوئی سرپرائز نہیں دیں گے، کوئی مارنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہتے کہ جناب ادھر عاصم منیر آیا اور ادھر ہی نواز شریف کا جہاز اترا۔ میں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ عمران خان کی پوری کوشش ہے آج بھی کہ کسی طرح پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے،
اور پنجاب کی اسمبلی وہ توڑنا چاہ رہے تھے. اسی بہانے سے ان کو کہا گیا تھا حکومت کو, پی ڈی ایم کی حکومت آپ کو چکر دے رہی تھی, قوم کو چکمہ دے رہی تھی کہ اسمبلیاں توڑو, ہم الیکشن کرائیں گے. وہ اس لیے کر رہے تھے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں اور یہ فوری طور پر جناب اس کے اوپر قبضہ کریں, مسلم لیگ نواز آئے اور نواز شریف جو ہے پنجاب میں اترے جسٹ لائک خمینی کی طرح. یہ الفاظ سن لیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ آئے گی بات سامنے. نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اترنا چاہتا ہوں جسٹ لائک خمینی کی طرح, پورا پنجاب میرے استقبال کے لیے آئے گا اور میں لاہور میں اتروں گا ایک خمینی کی طرح. تو کہاں اتریں گے؟ اگر پنجاب میں اگر عمران خان کی حکومت ہوگی, سرحد میں اگر عمران خان کی حکومت ہوگی تو کیسے اتریں گے پھر وہ تو اسلام آباد میں اتریں گے, اور اسلام آباد میں اتر کے اسلام آباد میں بیٹھے رہیں گے, پنجاب ہاؤس بھی نہیں آ سکے, وہ تو ادھر پنجاب میں بھی لاہور میں بھی نہیں آ سکیں گے. تو ذرا اس تمام سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں. جبکہ نئی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی کہ حکومت یہ پنجاب کی اسمبلیاں نہ ٹوٹیں, کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اسمبلیاں ٹوٹے گی تو یہ جو ہے موجودہ حکومت, انہوں نے عمران خان کو فوری طور پر انہوں نے اریسٹ کرنا ہے, اور جیسے عمران خان کو اریسٹ کرتے تھے فوری طور پر سوشل انریسٹ اور سیاسی جو ہے حالات زیادہ خراب ہو سکتے تھے. لہٰذا عاصم منیر صاحب کی ان کی کوشش تھی کہ ہم سیاست کے اندر تو نہیں ہیں, لیکن جہاں تک ان کا ایک آئینی کردار ہے, انہوں نے حکومت کو کہہ دیا تھا کہ یہ نہ توڑی جائیں اسمبلیاں. اصل کہانی یہ تھی. بہرحال اب ہم جو بھی معاملات ہیں دیکھتے جائیں, حالات ملک کے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں, اور میں نے آپ کو آج سے 3-4 مہینے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر خوراک کی پرابلم ہوگی. اب آپ دیکھ لیں آہستہ آہستہ وہ ٹائم آتا جا رہا ہے, اور آٹا اور گندم جو ہے ناپید ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس تمام صورتحال کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اور قوم کو کیا کرنا ہوگا, ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, یہ سب آپ نے دیکھا ہوگا. سیاسی اچھل کود جو ہے اس وقت ملک میں بھرپور طور پر جاری ہے. آج کے لیے اتنا ہی. جو بھی صورتحال ہوتی ہے کل اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.